السلام علیکم، میں غلام فاطمہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کے اس دور میں ہر دوسرا شخص پریشان ہے کہ گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائیاں ہیں اور کمائی میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس پیسہ کم ہے اس لیے سکون نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون پیسے سے نہیں، دین پر چلنے سے آتا ہے۔ آج میں آپ کو احادیث کی روشنی میں کچھ ایسے آسان طریقے اور ایک ایسا بہترین وظیفہ بتاؤں گی جن پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کا گھر انشاءاللہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ آج کی باتیں ہر گھر کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ گھر میں داخلے کا ادب اور برکت۔ پہلی اور سب سے اہم بات، جب بھی گھر میں داخل ہوں، چاہے میاں آئیں، بیوی یا بچے، بلند آواز سے السلام علیکم کہیں، یہاں تک کہ اگر گھر میں کوئی نہ بھی ہو تب بھی سلام کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ جامع ترمذی۔ سبحان اللہ، یعنی صرف ایک بار سلام کہنے سے پورے گھر پر اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ ہم لوگ باہر تو سب کو سلام کرتے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر میں داخل ہوتے وقت بھول جاتے ہیں، اس لیے گھروں سے برکت چلی گئی ہے۔ آج سے ہی یہ عادت ڈالیے کہ گھر آتے ہی سب سے پہلے سلام کرنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس پر عمل کرنا لازم ہے، غصے کا علاج اور خاموشی کی طاقت۔ دوسرا طریقہ ہے غصے کے وقت صبر اور خاموشی اختیار کرنا۔ میاں بیوی کے رشتے میں نوک جھونک ہونا عام بات ہے، لیکن جب یہ نوک جھونک حد سے بڑھ جائے تو گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، یعنی خاموش ہو جائے، میں اس کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کا ضامن ہوں۔ سنن ابو داؤد۔ آپ غور کریں، اگر میاں غصے میں ہوں تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس وقت خاموش ہو جائے، چاہے وہ اپنی جگہ سچی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر بیوی پریشان یا غصے میں ہو تو شوہر کو نرمی دکھانی چاہیے۔ جب ایک دیوار گرم ہو تو دوسری کو پانی بننا پڑتا ہے۔ غصے کے وقت صرف 1 منٹ کی خاموشی آپ کو مہینوں کی لڑائیوں اور پچھتاووں سے بچا سکتی ہے۔ تیسرا طریقہ، گھر کے سکون کا خاص وظیفہ۔ اب میں آپ کو گھر میں محبت اور سکون پیدا کرنے کا ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بتاتی ہوں، جسے میاں یا بیوی میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ گھر میں تناؤ ہے یا بلا وجہ غصہ آ رہا ہے تو کثرت سے یا ودودو کا مطلب ہے اے محبت کرنے والے، اور یا سلامون، اس کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے، پڑھنا شروع کر دیں۔ چلتے پھرتے، آتے جاتے یا کھانا بناتے وقت باوضو ہو کر ان دونوں ناموں کو ملا کر یا ودودو یا سلامون پڑھیں۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک دلوں سے نفرت کو ختم کر دیتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ گھر کا ماحول خود بخود پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ بھی بڑا پاورفل ہے، برکت اور شیطان سے حفاظت۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیے، بلکہ ان میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ خاص طور پر گھر میں کم از کم دوسرے یا تیسرے دن سورۃ البقرہ کی تلاوت ضرور چلایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ آج کل ہمارے گھروں میں موبائل اور گانوں کی آوازیں تو گونجتی ہیں، لیکن اللہ کا کلام نہیں سنا جاتا۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی وہاں کبھی جادو ٹونا، برے سائے یا نا امیدی نہیں آ سکتی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ان باتوں پر آج سے ہی عمل شروع کریں۔ گھر آتے ہی سلام کریں، غصے میں خاموشی اختیار کریں یا ودودو یا سلاموں کا ورد کریں، اور گھر میں قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے چند ہی دنوں میں آپ کے گھر کا ماحول بدل جائے گا۔
اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو آباد، خوشحال اور پرسکون رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر ضرور کریں، اور اپنے اس چینل غلام فاطمہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔